7 منٹ میں تل ابیب تک پہنچنے کا دعویٰ کرنے والا ایرانی سجیل میزائل کتنا خطرناک ہے؟ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری حالیہ مسلح تنازع دونوں ممالک کی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہتھیاروں کا بھی امتحان ہے۔ جب ایران نے بدھ کو رات گئے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کیا تو پہلی بار یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس حملے میں ایرانی سجیل 2 میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج نے سجیل میزائل کے حملے کو ناکام بنا دیا اور دفاعی نظام کی مدد سے اسے کامیابی سے روک لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ بدھ کی رات گئے یہ حملے آپریشن ودا صادق 3 کے تحت کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ آپریشن ودا صادق 3 کی 12 وہ انتقامی کارروائی بہت بھاری اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے 2 مرحلوں والے سجیل میزائل سے شروع کی گئی ہے۔ بیان میں اس میزائل کی خصوصیات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے، سجیل ایران کے سب سے طاقتور اور ہدف کو درست نشانہ بنانے والے اسٹریٹجک ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو دشمن کے اہم اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی جانب سے سجیل 2 میزائل کے استعمال کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور ایرانی حملے کے بعد سیجل میزائل کے حوالے سے بحث تیز ہو گئی ہے۔ سجیل میزائل کتنا طاقتور ہے؟ سجیل ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس رینج کے ساتھ یہ میزائل ایران سے پورے مشرق وسطی بشمول اسرائیل، جنوب مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر اسے ایران کے شہر دنس سے داغا جائے تو یہ صرف 7 منٹ میں تل ابیب تک پہنچنے کا دعویٰ کرنے والا ایرانی سجیل میزائل کتنا خطرناک ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری حالیہ مسلح تنازع دونوں ممالک کی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہتھیاروں کا بھی امتحان ہے۔ جب ایران نے بدھ کو رات گئے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کیا تو پہلی بار یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس حملے میں ایرانی سجیل 2 میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج نے سجیل میزائل کے حملے کو ناکام بنا دیا اور دفاعی نظام کی مدد سے اسے کامیابی سے روک لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ بدھ کی رات گئے یہ حملے آپریشن ودا صادق 3 کے تحت کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ آپریشن ودا صادق 3 کی 12 وہ انتقامی کارروائی بہت بھاری اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے 2 مرحلوں والے سجیل میزائل سے شروع کی گئی ہے۔ بیان میں اس میزائل کی خصوصیات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے، سجیل ایران کے سب سے طاقتور اور ہدف کو درست نشانہ بنانے والے اسٹریٹجک ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو دشمن کے اہم اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی جانب سے سجیل 2 میزائل کے استعمال کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور ایرانی حملے کے بعد سیجل میزائل کے حوالے سے بحث تیز ہو گئی ہے۔ سجیل میزائل کتنا طاقتور ہے؟ سجیل ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس رینج کے ساتھ یہ میزائل ایران سے پورے مشرق وسطی بشمول اسرائیل، جنوب مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر اسے ایران کے شہر دنس سے داغا جائے تو یہ صرف 7 منٹ میں اسرائیلی شہر تل ابیب تک پہنچ سکتا ہے۔ سجیل میزائل لگ بھگ 18 میٹر لمبا ہے اور ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے۔ اس وجہ سے اسے دیگر قسم کے ایندھن استعمال کرنے والے میزائلوں کے مقابلے میں برتری ملتی ہے۔ ٹھوس ایندھن کے استعمال کی وجہ سے اسے لانچ کے لیے تیزی سے تیار کیا جا سکتا ہے، اس میں دھماکہ خیز مواد ذخیرہ کرنے کی بہتر صلاحیت ہے اور یہ لڑائی کے دوران زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 700 کلوگرام وزنی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اور اس کی بدولت اپنے اہداف کے خلاف کافی تباہ کن صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ 2008 میں کیا گیا اور اس تجربے میں اس نے 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کا دوسرا تجربہ مئی 2009 میں ہوا جس میں جدید ٹیکنالوجی اور نیویگیشن سسٹم کی جانچ کی گئی۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق سجیل میزائل کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ 2009 میں ایران نے سجیل 2 نامی میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ ایک غیر مصدقہ رپورٹ میں کہا گیا ہے
کہ سجیل 3 اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ سجیل 3 مرحلوں والا میزائل ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رینج 4000 کلومیٹر اور اس کا وزن 38,000 کلوگرام ہے۔ 2012 کے بعد سے ایران نے سجیل میزائل کا عوامی سطح پر تجربہ نہیں کیا، تاہم تقریباً ایک دہائی کے بعد 2021 میں ایک فوجی مشق کے دوران اس کا تجربہ کیا گیا تھا۔ پابندیوں کے باوجود ایرانی میزائل پروگرام کی ترقی کا سفر۔ امریکی ادارے پیس انسٹی ٹیوٹ کے مطابق مشرق وسطی میں ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کا سب سے بڑا اور متنوع ذخیرہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار تو نہیں، لیکن 7 منٹ میں تل ابیب تک پہنچنے کا دعویٰ کرنے والا ایرانی سجیل میزائل کتنا خطرناک ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری حالیہ مسلح تنازع دونوں ممالک کی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہتھیاروں کا بھی امتحان ہے۔ جب ایران نے بدھ کو رات گئے اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ کیا تو پہلی بار یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس حملے میں ایرانی سجیل 2 میزائل استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج نے سجیل میزائل کے حملے کو ناکام بنا دیا اور دفاعی نظام کی مدد سے اسے کامیابی سے روک لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ بدھ کی رات گئے یہ حملے آپریشن ودا صادق 3 کے تحت کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ آپریشن ودا صادق 3 کی 12 وہ انتقامی کارروائی بہت بھاری اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے 2 مرحلوں والے سجیل میزائل سے شروع کی گئی ہے۔ بیان میں اس میزائل کی خصوصیات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے سجیل ایران کے سب سے طاقتور اور ہدف کو درست نشانہ بنانے والے اسٹریٹجک ہتھیاروں میں سے ایک ہے جو دشمن کے اہم اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کی جانب سے سجیل 2 میزائل کے استعمال کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور ایرانی حملے کے بعد سیجل میزائل کے حوالے سے بحث تیز ہو گئی ہے۔ سجیل میزائل کتنا طاقتور ہے؟ سجیل ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس رینج کے ساتھ یہ میزائل ایران سے پورے مشرق وسطی بشمول اسرائیل، جنوب مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگر اسے ایران کے شہردند سے داغا جائے تو یہ صرف اس کے بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ بیلسٹک ٹیکنالوجی تو دوسری عالمی جنگ کے وقت بن چکی تھی، تاہم دنیا میں صرف چند ہی ممالک کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنا سکیں۔ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شدید نوعیت کی بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی بھی حاصل کی اور بیلسٹک میزائل تیار بھی کیے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ خامنئی نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ جس عسکری اور میزائل پروگرام سے مغرب پریشان ہے وہ سب پابندیوں کے دوران بنا۔ ایران اس وقت 50 سے زیادہ قسم کے راکٹ، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ عسکری ڈرونز تیار کرتا ہے جن میں سے کچھ روس اور یوکرین کی جنگ جیسے عالمی تنازعات میں استعمال بھی ہوئے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے میزائلوں کی نئی نسل ہائپر سونک ہتھیاروں کی نسل سے ہے۔ ہائپر سونک سے مراد وہ ہتھیار ہیں جن کی رفتار عام طور پر آواز کی رفتار سے 5 سے 25 گنا تک ہوتی ہے۔ ایران نے پہلی بار فتح میزائل کو بیلسٹک اور کروز دونوں زمروں میں ہائپر سونک میزائل کے طور پر متعارف کرایا۔ الفتح کے ہائپر سونک میزائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ میزائل کو تباہ کرنے والے تمام دفاعی نظاموں کو چکما دے کر انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الفتح ٹھوس ایندھن کے میزائلوں کی ایک نسل ہے جس کی رفتار ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے 13 سے 15 میک تک ہے۔ میک 15 کا مطلب 5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار ہے۔